ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ پریویس لیکچر میں ہم نے الیگزینڈر پوپ کی دا ریپ آف دا لاگ کا انٹروڈکشن دیکھا۔ اب اس لیکچر میں ہم اس کے باقاعدہ ٹیکسٹ کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ لیکچر کو سننے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹروڈکشن والے لیکچر کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں ٹیکسٹ کی جانب۔ پوئٹ کہتا ہے واٹ ڈائر، ڈائر یعنی ڈینجرس، خطرناک، اوفینس جرم، فرام ایمرس، ایمرس کا مطلب ہے عشقیہ یعنی محبت سے متعلق، کازیز سپرنگز یعنی عشقیہ وارداتوں سے اچانک کیسی کیسی مذموم حرکات جنم لیتی ہیں۔ واٹ مائٹی، کتنی عظیم، کانٹیسٹس یعنی مقابلے، رائز فرام ٹریویل تھنگز یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں، معمولی باتوں سے کس طرح بڑے بڑے مقابلے جنم لیتے ہیں۔ یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ عشقیہ وارداتوں سے اچانک کیسے سنگین جرائم جنم لیتے ہیں اور معمولی باتوں سے کتنے بڑے مقابلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی پوئٹ کا اشارہ اس عمل کی جانب ہے کہ جب دو رومن کیتھولک فیملیز کے درمیان جسٹ ایک بال کاٹنے کی معمولی سی حرکت کی وجہ سے بہت بڑا ڈسپیوٹ ہو گیا تھا۔ I sing this verse to Carol، میں کیرل کے لیے یہ نظم لکھ رہا ہوں۔ کیرل پوئٹ کا وہ فرینڈ ہے جس نے اسے تجویز دی تھی کہ وہ ایک ایسی پوئم لکھے جس کے تھرو ان دونوں فیملیز کے مسائل حل ہو سکیں جن کے درمیان بال کاٹنے کی وجہ سے ایک ایشو بن گیا تھا۔ میوز از ڈیو، میوز شاعری کی دیوی ہے یعنی گاڈیس آف پوئٹری ہے۔ وہ اسے ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے شاعری کی دیوی، میں یہ نظم اپنے دوست کیرل کی تجویز پر لکھ رہا ہوں۔ دس ایون بیلنڈا میں واچ سیف ٹو ویو، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بلنڈا ہے جو کہ اس پوئم کی سینٹرل کیریکٹر ہے جس کا بال کٹے گا، وہ بھی میری اس نظم پر اپنی نظر کرم بخشے گی، وہ بھی اس نظم کو نظر کرم عنایت کرے گی۔ سلائٹ از دا سبجیکٹ، اگرچہ میری نظم کا موضوع بہت ہی ہلکا اور معمولی ہے، بٹ ناٹ سو دا پریز، لیکن اتنا بھی معمولی نہیں ہے کہ اس کو تعریف نہ بخشی جا سکے یا اسے قابل تعریف و تحسین نہ سمجھا جا سکے۔ اف شی انسپائرڈ، اگر وہ متاثر ہو گئی، یعنی شی سے مراد ہے بلنڈا، اگر بلنڈا انسپائر ہو گئی، وہ اس سے متاثر ہو گئی، اینڈ ہی اپروو مائی لیز، لیز کا مطلب ہے شاعری، اور اس نے میری شاعری کو اپروو کر دیا، اس کی تصدیق کر دی، اسے اس نے فائنلائز کر دیا، اسے اس نے قابل تعریف سمجھا۔ ہی سے مراد ہے اس کا دوست کیرل، یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر بلنڈا نے بھی اسے قابل تعریف و تحسین سمجھا اور اگر اسے کیرل جو کہ میرا دوست ہے اس نے بھی قابل تعریف سمجھا۔ سے، کہہ دو، واٹ اسٹرینج موٹیو، یعنی وہ دیوی کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے دیوی، تم یہ کہہ دو، تم اس بات کا انکشاف کرو، واٹ اسٹرینج موٹیو، کہ وہ کون سے عجیب و غریب قسم کے محرک ہیں، گاڈیس کوڈ کمپیل، جس نے مجبور کر دیا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اے گاڈیس، پہلے وہ دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے گاڈیس، اے میوز، میں یہ پوئم اپنے دوست کیرل کی تجویز پر لکھ رہا ہوں، اگرچہ اس کا موضوع بہت ہی معمولی ہے لیکن اس قدر معمولی نہیں کہ اس کی تعریف نہ کی جا سکے، اور میں امید کرتا ہوں کہ بلنڈا اور کیرل دونوں ہی اس کو قبول کر لیں گے، دونوں ہی سے پسند کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے دیوی، اسے سوال کرتا ہے میوز سے، وہ کہتا ہے کہ اے میوز، اے گاڈیس آف پوئٹری، مجھے یہ بتاؤ، مجھے یہ انکشاف کر کے بتاؤ کہ وہ کون سا عجیب محرک تھا جس نے مجبور کر دیا ویل بریڈ، یعنی ایک تہذیب یافتہ، ایک سویلائزڈ اور کلچرڈ لارڈ کو، یعنی اس کا مطلب ہے پیٹر، جس نے بلنڈا کا بال کاٹا تھا۔ اسالٹ آ جینٹل بیل، جینٹل کا مطلب ہے ایک شریف، بیل یعنی دوشیزہ۔ اے گاڈیس آف پوئٹری، اے شاعری کی دیوی، اے میوز، تم ہی انکشاف کر دو کہ وہ کون سے عجیب و غریب محرکات تھے جنہوں نے ایک مہذب نواب یعنی پیٹر کو ایک نہایت شریف النفس دوشیزہ یعنی بلنڈا پر حملہ کرنے پر اکسایا تھا۔ او سے واٹ اسٹرینج کاز، اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ وہ کون سی عجیب و غریب وجہ تھی، یٹ ان ایکسپلورڈ،
جو کہ ابھی تک غیر معلوم ہے، جو کہ ابھی تک نامعلوم ہے، could make a gentle bill reject a lord، جس وجہ سے ایک دوشیزہ نے ایک نواب کو رد کر دیا۔ پہلا سوال وہ شاعری کی دیوی سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس کی بنا پر لارڈ پیٹر نے بلنڈا پر حملہ کر کے اس کے بال کو کاٹ دیا، اور دوسرا سوال اس سے یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس کی بنا پر اس دوشیزہ نے، اس شریف النفس دوشیزہ یعنی بلنڈا نے اس لارڈ یعنی پیٹر کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو رد کر دیا۔ ان ٹاسکس کاموں میں سو بولڈ جو کہ بہت ہی دلیرانہ ہیں، کین لٹل مین انگیج یعنی مصروف عمل ہونا، ایسے بہادرانہ کام کرنے کی جرت ایک پست قد آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیٹر جیسا پست قد آدمی اتنی جسارت کیسے کر سکتا ہے کہ وہ بلنڈا کے بال کاٹ دے۔ اینڈ ان سافٹ بوسم ڈویل سچ مائٹی ریج، بوسم یعنی سینہ، ریج یعنی غصہ، مائٹی عظیم، اور بلنڈا جیسی لڑکیوں کے نرم و نازک سینوں میں ایسا شدید غضب کیسے رہ سکتا ہے؟ سول تھرو وائٹ کرٹنس شوٹ آ ٹمرس رے، ٹمرس کا مطلب ہے مرعوب، یعنی سورج نے سفید پردوں سے بلنڈا کے بیڈ روم میں ایک مرعوب کرن بھیجی۔ اینڈ اوپ دوز آئیز دیٹ مسٹ ایکلپس دا ڈے، ایکلپس کا مطلب ہے یعنی گہنا دینا، اور وہ آنکھیں کھل گئیں، اس کا مطلب ہے بلنڈا کی آنکھیں کھل گئیں جو دن کے اجالے کو بھی گہنا سکتی تھی۔ یعنی جب بلنڈا اپنی آنکھیں کھولتی تو اتنی زیادہ روشنی ہوتی کہ دن کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ جاتی تھی۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بلنڈا کے کمرے میں جو سفید پردے تھے، جب سورج نے اس میں اپنی مرعوب قسم کی روشنی ڈالی تو کیا ہوا؟ بلنڈا کی آنکھیں کھل گئیں، اور یہ آنکھیں ایسی تھیں جو دن کی روشنی کو بھی گہنا سکتی تھیں۔ ناؤ لیپ ڈاگس گیو دیم سیلوز دا روزنگ شیک، اب اس دن کے وقت میں پالتو کتے اپنے جسموں کو بیداری کے جھٹکے دے رہے تھے۔ اینڈ سلیپ لیس لورز، اور ایسے عاشق جو ساری رات جاگتے رہے، جسٹ ایٹ 12 اویک، وہ تقریباً دوپہر 12 بجے بیدار ہوئے۔ تھرائس یعنی 3 مرتبہ، رنگ دا بیل، 3 مرتبہ گھنٹی بجائی، دا سلیپرز نوک دا گراؤنڈ، پھر بلنڈا نے 3 مرتبہ گھنٹی بجائی اور زمین پر اپنا جوتا پٹکا۔ اینڈ دا پریسڈ واچ ریٹرنڈ اے سلور ساؤنڈ، اور وقت معلوم کرنے کے لیے جب گھڑی کا بٹن بجایا تو نقرئی گھنٹی کی آواز اسے سنائی دی۔ بلنڈا اسٹل ہرڈ ڈاؤنی پلو پریسڈ، بلنڈا نے ابھی تک اپنے سر کے ذریعے اپنے تکیے کو دبایا ہوا تھا، یعنی وہ آرام کر رہی تھی، اپنے تکیے پر سر رکھ کے لیٹی تھی۔ ہر گارڈین سیلف، اس کی جو محافظ سیلف تھی، جو کہ ایک روح تھی، ہوا کی جو روح تھی، اس نے کیا کیا؟ پرلونگڈ، لمبا کر دیا، دا بامی ریسٹ، اس خوشگوار نیند کو، اس خوشگوار آرام کو۔ اس کی محافظ جو سیلف تھی، اس نے اس کے خوشگوار آرام کو مزید طویل کر دیا، یعنی اسے بیدار نہ ہونے دیا۔ ٹواز ہی ہیڈ سمن ٹو ہر سائلنٹ بیڈ، اسی سیلف نے اس کے بستر پر اسے طلب کیا۔ دا مارننگ ڈریم، ایک صبح کے خواب میں، دیٹ ہوورڈ اوور ہر ہیڈ، جو کہ اس کے سر کے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ اسی سیلف نے صبح کے وقت اس کے خواب کو جو کہ اس کے گرد منڈلا رہا تھا، اس کے پرسکون بستر پر طلب کیا، یعنی سیلف نے اسے خواب میں ملاقات کی۔ اے یوتھ مور گلیٹرنگ دین اے برتھ نائٹ بیو، گلیٹرنگ یعنی دہکتی ہوئی، برتھ نائٹ بیو یعنی ایک ایسا لباس جو کہ شاہی تقریبات میں پہنا جاتا ہے، یعنی سیلف جو تھی وہ شاہی لباس میں ملبوس لوگوں سے زیادہ دلکش لگ رہی تھی۔ دیٹ ایون ان سلمبر کاسڈ ہر چیک ٹو گلو، اور اسی وجہ سے جو بلنڈا تھی اس کے جو رخسار تھے، اس کے جو گال تھے وہ دہک رہے تھے، یعنی سیلف جو تھی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ شاہی خاندان کی تقاریب میں جو لباس پہنا جاتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بلنڈا کے رخسار یا گال چمک اٹھے۔ سیمڈ ٹو ہر ایئر ہیز وننگ لپس ٹو لے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسا کہ اس سیلف نے اپنے پرکشش لب اس کے کان پر رکھ دیے ہوں۔ اینڈ دس ان وسپرز سیڈ اور سیمڈ ٹو سے، اور سرگوشی میں یوں کہا یا یوں محسوس ہوا جیسا کہ وہ کچھ سرگوشی میں کہہ رہی ہو۔ فیئرسٹ آف مورٹلز، یعنی سب سے خوبصورت، مورٹلز یعنی فانی چیزوں میں،
فانی چیزوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، یعنی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق، thou distinguished care، تم سب سے زیادہ خصوصی توجہ کا مرکز ہو، او thousand bright inhabitant of air، 1000 چمکدار ہوائی روحوں کا۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ اے بلنڈا، تم دنیا کی خوبصورت ترین حسینہ ہو اور تم 1000 چمکدار ہوائی روحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہو۔ If ever one vision touched thy infant thought، اگر اپنے بچپن کے زمانے میں اپنی شیر خوارگی کی دور کا تخیل تمہیں ہلکا پھلکا یاد ہو، of all the nurse and all the priest have taught، یعنی ایسی کہانیاں جو تمہیں تمہاری دایا اور پادریوں نے سنائی تھیں، اگر ان کہانیوں کا کوئی ہلکا پھلکا تخیل بھی تمہارے ذہن میں ابھی تک موجود ہے، of airy elves by moonlight shadow seen، ان ہوائی مخلوقات کا تخیل اگر تمہارے ذہن میں موجود ہے جو کہ چاندنی راتوں میں نظر آتی تھیں، the silver token، اور چاندی کے سکے، and the circled green، اور سرسبز میدانوں میں ہوائی مخلوق جو چکر لگاتی تھیں، رقص کرتے ہوئے جو چکر لگاتی تھیں، اگر تمہیں یہ مناظر یاد ہیں۔ یعنی اب وہ جو سیلف ہے بلنڈا سے سوال پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں اپنے بچپن میں جو تم نے اپنے پادریوں اور دایا سے کہانیاں سنی تھیں اس کا ہلکا پھلکا خیال تمہارے ذہن میں موجود ہے؟ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ چاندنی راتوں میں جو چیزیں نظر آتی تھیں، جیسا کہ چاندنی راتوں میں چاندی کے سکے اور سرسبز و شاداب میدانوں میں جو مخلوقات رقص کرتے ہوئے گھومتی تھیں، کیا تمہیں وہ مخلوقات ہلکی پھلکی یاد ہیں؟ او ورجنز وزٹڈ بائی اینجل پاورز، اور ایسی کنواری دوشیزاں یاد ہیں جن کے پاس طاقتور فرشتے آتے تھے، ود گولڈن کراؤنز، جنہوں نے سنہری تاج پہنے ہوتے تھے، اینڈ ریتھس آف ہیونلی فلاورز، اور انہوں نے پھولوں کے ہار پہنے ہوتے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ جو کہانیاں تم نے سنی تھیں ان میں بہت سی ایسی مخلوقات کا ذکر ہوتا تھا جو کہ چاندی راتوں میں چاندی کے سکے تھامے ہوئے سرسبز و شاداب میدانوں میں رقص کرتے ہوئے چکر لگاتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کنواری دوشیزائیں تھیں جن کے پاس طاقتور فرشتوں کا آنا جانا تھا، اور وہ فرشتے جنہوں نے سنہری تاج پہنے ہوئے تھے اور جنت کے پھولوں کے ہار پہنے ہوئے تھے۔ کیا تمہیں ان تمام چیزوں سے متعلق کہانیاں یاد ہیں؟ ہیئر اینڈ بلیو، میری بات کو سنو اور اس پر یقین کر لو، دی اون امپورٹنس ناؤ، اپنی اہمیت کو جان لو، اپنی اہمیت کو جاننے کی کوشش کرو، نار باؤنڈ دی نیرو ویو ٹو تھنگس بلو، اور اپنے خیالات کو اس نچلی چیزوں پر مرکوز نہ کرو۔ نچلی چیزیں، گھٹیا چیزیں، یعنی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، انہیں اپنی سوچ پہ نہ لاؤ، اپنی سوچ کو دنیاوی چیزوں پر خرچ کر کے ضائع مت کرو۔ سم سیکرٹ ٹروتھس، کچھ مخفی حقائق ہوتے ہیں، فرام لرنڈ، جو کہ پڑھے لکھے، پرائڈ، مغرور، کنسیلڈ، مغرور لوگوں سے چھپا لیے جاتے ہیں۔ کچھ مخفی حقائق ہوتے ہیں جو کہ مغرور عالموں سے چھپا لیے جاتے ہیں۔ ٹو میڈس، اور عورتوں کو، الون اینڈ چلڈرن آر ریویلڈ، اور انہیں صرف لڑکیوں اور بچوں کو ہی بتایا جاتا ہے، یعنی صرف لڑکیوں اور بچوں پر ان رازوں کو منکشف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی ریزن بیان کرتا ہے کہ انہیں مغرور عالموں سے کیوں چھپایا جاتا ہے اور بچوں اور عورتوں کو ہی کیوں بتایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے واٹ داؤ نو کریڈٹ ڈاؤٹنگ وٹس میں گیو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر متشکک علماء انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، یعنی چونکہ متشکک اور شک میں مبتلا جو علماء ہیں انہیں اہمیت نہیں دیتے، دا فیئر یعنی خوبصورت اینڈ انوسینٹ اور معصوم، شیل سٹل بلیو، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ فیئر کا مطلب ہے یعنی خوبصورت لڑکیاں، انوسینٹ کا مطلب ہے معصوم بچے، اور ان باتوں پر معصوم بچے اور خوبصورت لڑکیاں یقین کر لیتی ہیں۔ ان کا یقین کر لینا ہی کافی ہے، اس لیے اگر علماء ان باتوں پر یقین نہ بھی کریں جو کہ سپر نیچرل چیزیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نو، جان لو، دین ان نمبرڈ اسپرٹ راؤنڈ دی فلائی، اس لیے یہ بات جان لو کہ بے شمار ارواح تمہارے ارد گرد محو پرواز ہیں۔ دا لائٹ ملیشیا آف دا لوور اسکائی، زیریں آسمان کی لطیف ہنگامی فوج جو ہے وہ تمہارے ارد گرد بے شمار گروہوں کی شکل میں محو پرواز ہے۔ یعنی وہ جو سیلف ہے وہ بلنڈا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اس بات پر بھی تمہیں یقین تو نہیں آئے گا کیونکہ تم بھی پڑھی لکھی ہو، تم یقین نہیں کرو گی، لیکن میں پھر بھی تمہیں کہتی ہوں کہ تم میری بات پر یقین کر لو کیونکہ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، اور خوبصورت لڑکیاں اور معصوم بچے باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ اس لیے تم علماء کی طرز پر نہ چلو، مغرور مت بنو، بلکہ بچوں کی سی معصومیت اپنے اندر پیدا
کرو اور لڑکیوں کی خوبصورتی اپنے اندر پیدا کرو، اور میری اس بات کو مان لو کہ تمہارے ارد گرد زیریں آسمان کی جو افواج ہیں اس کے گروہ محو پرواز ہیں جو کہ تمہاری حفاظت پر فائز کیے گئے ہیں۔ دیز دو انسین، اگرچہ یہ دکھائی نہیں دیتی، آر ایور آن دا ونگ، لیکن وہ ہر دم ہوا میں پھڑپھڑاتی رہتی ہیں، ہوا میں تمہارے ارد گرد محو پرواز رہتی ہیں تاکہ وہ تمہارے محافظ کا کردار ادا کر سکیں۔ ہینگ اوور دا باکس، اور جب تم تھیٹر میں جاتی ہو تو وہ تمہارے ارد گرد ہوا میں معلق رہتی ہیں۔ اینڈ ہوور راؤنڈ دا رنگ، اور جب تم کسی اکھاڑے میں جاتی ہو، رنگ میں جاتی ہو، تو تب بھی وہ تمہارے ارد گرد ہی منڈلاتی رہتی ہیں، یعنی وہ تمہارے ارد گرد ہی رہتی ہیں۔ جب بھی تم جہاں بھی جاتی ہو، جس جگہ پر بھی جاتی ہو، وہ تمہارے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں۔ تھنک واٹ این ایکویپیج thou hast in air، ذرا تصور کرو کہ کس طرح زبردست ہوائی خدمتگار تمہارے پاس موجود ہیں۔ اینڈ ویو، اور دیکھو، with scorn، نفرت کے ساتھ، 2 pages and a chair، اور اپنے پاس جو 2 خدام ہیں اور 1 کرسی ہے، انہیں نفرت سے دیکھو، یعنی ان کی اہمیت کو مت سمجھو، یعنی ان کو ذرہ بر بھی اہمیت مت دو، بلکہ اس کی بجائے اپنے ارد گرد جو ہوائی خدمتگار ہیں، جو تمہارے ارد گرد ایکویپیج ہیں، ہوائی خدمتگار ہیں، ان کو دیکھو۔ ایز ناؤ یور اون our beings were of old، اور اب تم جس حالت میں ہو، ہم بھی کبھی ایسی حالت میں ہی ہوا کرتی تھیں، یعنی صرف کہتی ہے کہ جیسی تم اب ہو، ہم بھی کبھی ایسی ہی حالت میں ہوا کرتی تھیں۔ اینڈ ونس enclosed in a woman's beauteous mold، اور کبھی ہم بھی عورتوں کی طرح، صنف نازک کی طرح خوبصورت شکل و شباہت پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی ہماری شکل و شباہت اور ہماری حیت بھی عورتوں کی مانند بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ دینس بائی a soft transition، پھر ایک ہلکی سی تبدیلی کے ساتھ، وی ریپیئر، ہماری مرمت کر دی گئی، ہمیں تبدیل کر دیا گیا، پھر ایک نرم و نازک تبدیلی سے ہمیں تبدیل کر دیا گیا، فرام ارتھلی وہیکل ٹو دیز آف ایئر، اور ٹھوس اجسام سے موجود ہوائی مخلوق میں، یعنی پھر ہمیں ایک نرم و نازک تبدیلی کے عمل سے گزار کر ٹھوس اجسام سے موجودہ ہوائی مخلوق میں تبدیل کر دیا گیا، یعنی پہلے ہم ٹھوس مادی تھے، اب ہمیں ہوائی مخلوق میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں الیگزینڈر پوپ کی فیمس موک ایپک یعنی دا ریپ آف لاک کے فرسٹ کینٹو کی فرسٹ 50 لائنز۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کینٹو کی نیکسٹ 50 لائنز کو ڈسکس کریں گے۔ الیگزینڈر پوپ کے ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر الیگزینڈر پوپ کی پلے لسٹ کو آف اینڈ آن وزٹ کرتے رہیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔